وہ حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کسی پیشہ ور ماہر کی طرح کپڑوں پر چل رہے تھے۔ وہ کپڑوں کو کاٹنے کے لیے بار بار میز پر رکھ کر انہیں سیدھا کر رہا تھا، لیکن ہر بار پنکھے کی وجہ سے کپڑے جگہ سے اڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے، جس سے اس کو کام میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر چلنے والے پنکھے کو ایک نظر دیکھا، جس کی ہوا ویسے تو نیچے پہنچنے سے انکاری ہوتی، لیکن اس وقت اس کے کام میں یوں بار بار خلل ڈال رہی تھی۔ اس نے غصے سے پنکھے کو گھورا، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ باز آ جاؤ۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ اس نے ایک بار پھر سے کپڑا سیدھا کیا، استری لگا کر اس کی پیٹھ بٹھائی کہ اب شاید یہ نہ اٹھے۔ اس نے قینچی اٹھائی اور جیسے ہی کپڑے کے قریب لے گیا، کپڑا ایک بار پھر سے کھسک گیا۔ اوفو! وہ سخت جھنجھلا گیا۔ اس نے غصے سے اٹھ کر پنکھا بند کر دیا اور بیٹھ کر کپڑے کاٹنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس نے 6 جوڑے کاٹ لیے تھے، لیکن تب تک وہ پورا پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے کپڑے تہہ لگا کر ایک طرف رکھے، پنکھا لگا کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، لیکن اب پنکھے کی ہوا غائب تھی۔ اس نے پانی ڈال کر گلاس منہ کو لگایا، لیکن اگلے ہی لمحے فوراً فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے باہر نکلا تھا۔ اس نے غصے سے گلاس ایک طرف پٹکا۔ اسے بے اختیار اس دکاندار کی فریبی پر غصہ آیا جس سے اس نے کولر خریدا تھا۔ ابھی ہفتہ پہلے کی بات ہے، جب اس کا پرانا کولر لیک کرنا شروع ہو گیا تھا، تو تب اس نے اپنے خرچے سے بمشکل پیسے نکال کر نیا کولر لانے کا سوچا۔ اس سے پہلے اس نے جتنے کولر بھی لائے تھے وہ کباڑیوں کے پاس سے لائے تھے، لیکن وہ بمشکل مہینہ 2 مہینے ہی چلتے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس بار نیا کولر ہی لے لیا جائے، روز روز کی سختی سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کولر لینے بازار پہنچا تو قیمتیں سن کر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دیے۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ پلاسٹک کا نہیں بلکہ سونے کا کولر لینے آ نکلا ہو۔ چھوٹے سے کولر کی قیمت جتنی تھی اتنی قیمت میں وہ کباڑیے سے 3 کولر لے آتا، لیکن جب بازار آنے کی غلطی کر چکا سو اب اسے لے کر ہی جانا تھا۔ آخر کافی تگ و دو کے بعد اسے ایک سیل کی دکان ملی، جس پر اسے چھوٹا سا کولر باقی دکانوں سے 200 روپے کم قیمت میں مل گیا۔ دکاندار نے اسے کولر کی کافی خوبیاں گنوائی تھی، جن میں سہر فہرست یہ تھی کہ اس میں پانی 12 گھنٹے تک ٹھنڈا رہتا تھا۔ دکاندار کی بات پر اسے یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن پھر اس کے قسم اٹھانے پر اس نے یقین کر ہی لیا اور اس کو قیمت ادا کر کے اس سے کولر لیا۔ باقی کے 200 روپے اس نے اپنی جیب میں ڈالے تھے۔ پھر وہ کولر لیے واپس اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ سر پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمچما رہا تھا۔ اس نے پسینہ صاف کیا اور وہیں سے اسے فلٹر نظر آیا تو اس نے وہیں سے پانی بھر کر لے جانے کا سوچا۔ پھر اپنی سوچ پر عمل کرتے اس نے فلٹر سے ہی ٹھنڈا پانی بھر لیا تھا۔ اب وہ خوش تھا اور سکون میں تھا کہ چلو اب کم سے کم پانی تو ٹھنڈا پی سکے گا۔ لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی جو جلد ہی دور ہو گئی جب 4 گھنٹے مسلسل کام کرنے کے بعد وہ فارغ ہوا اور اس نے پانی ڈال کر پیا۔ پانی تو ابھی سے گرم ہو گیا تھا۔ کجا کے 12 گھنٹے اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس دکاندار کو بے شمار گالیوں سے نوازا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے پیسے تو ڈوب چکے تھے، اب اسے اسی پر گزارا کرنا تھا۔ لیکن وہ جب جب پانی پیتا تب تک اس دکاندار کو گالیاں دینا نہ بھولتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کو گالیوں سے نوازتا دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرنا شروع ہو گیا۔ اس 2 دن میں یہ 6 سوٹ سلائی کر کے اسے دینے تھے۔ تبھی وہ جلد از جلد کام ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ لوگ ایک تو پہلے سے ہی سلائی انتہائی کم دیتے، اور اگر ذرا سی بھی دیری ہو جاتی تو اس سلائی کے کم پیسوں میں بھی ڈنڈی مار لیتے۔ اب وہ بیچارہ انہیں کچھ بھی کہہ نہیں پاتا تھا، کہتا بھی تو کس زبان سے؟ وہ لوگ اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے جب ایک 2 دفعہ کم سلائی کی شکایت کی تو وہ صاف مکر گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بس اتنی ہی گنجائش ہے، اگر تمہیں وارا کھاتا ہے تو سلائی کرو، ورنہ درزی تھوڑے نہیں ہیں۔ وہ ان کی اس بات پر چپ کر گیا۔ کرتا بھی کیا؟ اگر زیادہ کی لالچ میں یہ تھوڑا بھی اسے چلا جاتا تو وہ کیا کرتا؟ اس نے تو بھوکا ہی مر جانا تھا۔ پھر اس نے جو لوگوں کا قرض چکانا تھا وہ کیسے چکاتا؟ اسی لیے کم قیمت پر ہی سینے لگا۔ دوسری طرف وہ امیر لوگ اس کی بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ مجبور ہے، اگر وہ اس کو کپڑے دینا بند کر دیں گے تو اس کا نظام نہیں چلے گا۔
اسی لیے وہ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے دھمکاتے اور اس سے طرح طرح کے نئے ڈیزائن کے کپڑے سلواتے اور سلائی کے نام پر بس 200-400 روپے پکڑا جاتے۔ انہیں ذرا بھی خوف خدا نہیں تھا جو وہ یوں ایک مجبور حالات سے مارے ہوئے کو مزید پریشان کرتے۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا، اس کے سر پر قرضہ چڑھا ختم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ دگنا ہو چکا تھا۔ آج کل وہ بے حد پریشان ہو گیا، کہیں سے بھی مدد کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس قدر پریشانی تھی کہ اسے کھانے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ کھاتا پیتا بھی کیسے؟ کچھ ہوتا تو کھاتا پیتا۔ وہ دروازہ بند کیے دکان پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، لیکن اگر کوئی اسے روتا دیکھ لیتا تو بھی اس کا مذاق اڑایا جاتا کہ وہ ایک مرد ہو کر رو رہا ہے۔ لیکن باتیں کرنے والوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اس کے اندر کے دکھ اور پریشانیاں جان لیتا تو وہ یہ جان لیتا کہ وہ بے بسی کی کس انتہا پر ہے۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا کہ وقت کی بے رحم ٹھوکروں کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں کیسے برداشت کرتا تھا۔ وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، نہ ہی کبھی اس نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا، تو پھر نہ جانے کیوں وہ لوگ اسے چین سے نہیں جینے دیتے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اسے تانے اور طنزیہ جملوں سے نوازتے جنہیں سن کر اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگتے۔ اسے ایسے لگتا جیسے کوئی اس کے کانوں میں پگھلا سیسا ڈال دیتا ہو۔ پھر کئی گھنٹوں تک وہ اپنی توجہ کام پر نہیں دے پاتا۔ اس کے ذہن میں بار بار لوگوں کی باتیں گھومتی رہتی تھی جو اسے ایک منٹ کے لیے بھی کام کی طرف دھیان نہ لگانے دیتی۔ اگر کبھی وہ اس دوران کسی کپڑے کو ہاتھ بھی لگا لیتا تو وہ الٹا اس کے ہی سر پڑ جاتا کہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو چیز بھی سلائی کرتا وہ ہمیشہ خراب ہو جاتی، جس کی اسے سلائی تو کیا ملتی، الٹا اسے سوٹ کے پیسے بھی خود ہی دینے پڑتے۔ وہ مہینے بھر میں جتنی بھی بچت کرتا اسے کسی طرح اس کے ہاتھ سے نکل جاتی اور وہ اگلے مہینے تک ترستا رہتا۔ اگلے مہینے جب پھر سے اس کے پاس کچھ جمع ہو جاتا تو اس دن سے پھر پریشانی میں اسے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب دکان کے دروازے پر زوردار دستک ہونا شروع ہو گئی۔ ایسے لگتا جیسے اگر تھوڑی دیر اور دروازہ نہیں کھولا گیا تو دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ وہ کافی دیر اسی ششوپن میں تھا کہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ اگر کھولتا تب بھی وہ لوگ اسے نہ چھوڑتے، اگر نہ کھولتا تب بھی وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے۔ دونوں صورتوں میں اس کے سر پر مصیبت ہی تھی۔ دستک اب بے حد بلند ہو چکی تھی، کسی بھی لمحے میں دروازہ توڑ دیا جا سکتا تھا۔ تبھی چاروں ناچار وہ اٹھا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک ہاتھ سیدھا اس کے گریبان پر پڑھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر سڑک پر پھینکا، جس سے وہ اندھے منہ سڑک پر جا گرا۔ کچھ لوگ دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوئے اور اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگے۔ وہ اٹھ کر انہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات ہو گئی۔ وہ اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ نہ جانے اسے کس چیز کی دشمنی نکال رہے تھے۔ ایک ایک کر کے اس کا سارا ساز و سامان دکان سے باہر پھینک دیا گیا۔ جو کہ کام کی چیزیں تھیں انہیں ان لوگوں نے الگ کر لیا تاکہ بیچ بچا کر پیسے لے سکیں۔ اس کی سلائی مشین، اس کا نیا کولر اور باقی کچھ ضروری چیزیں۔ انہوں نے بس اس پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد ان لوگوں نے جو دکان میں لوگوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ سلے ہوئے تھے کچھ انسلے، وہ سب باہر نکال کر اس کے قریب پھینکے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کپڑوں کو آگ لگا دی۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی ساری محنت کو راکھ ہوتا دیکھ رہا تھا، چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا کہ شاید کہیں سے بارش ہو جائے اور اس کی محنت بچ جائے۔ وہ تو ابھی پہلا قرضہ بھی نہیں چکا پایا تھا، پھر اتنے مہنگے کپڑوں کے پیسے کیسے دیتا؟ اگر یہ کپڑے جل گئے تو ان سب کے پیسے بھی اسے دینے پڑتے، کیونکہ ان لوگوں سے اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو 1 روپیہ بھی معاف کرتے۔ لیکن آسمان بالکل صاف تھا، اس پر دور دور تک ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ اس نے نا امید ہو کر سر نیچے کر لیا۔ اس کے پورے جسم پر وہ لوگ جوتوں اور لاٹھیوں سے مار رہے تھے۔ اس کا پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا تھا، لیکن اب بھی ان لوگوں کا دل نہیں بھرا۔ وہ اسے غلط ناموں سے پکار رہے تھے، ان کے الفاظ اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا کہ بس کرو، اب چھوڑ دو اسے، نہیں تو یہ مر جائے گا۔ لیکن دوسرے کسی صورت اس بات پر آمادہ نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جیسے گندے خون کی پیداوار کو مر ہی جانا چاہیے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جانے کس کے گناہ کا نتیجہ تھا،
جو آج تک اس کا کوئی والی وارث سامنے نہیں آیا۔ یہ اگر کوئی جائز ہوتا تو کیوں اسے یوں پیدا ہوتے ہی پھینک کر چلا جاتا؟ اسے آج ان سب لوگوں کی باتیں صحیح لگ رہی تھی، سچ ہی تو کہہ رہے تھے یہ لوگ۔ شاید واقعی میں ہی وہ ناجائز تھا یا انچاہا تھا جو اس کے ماں باپ نے اسے پھینکنے کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اس نے مزاحمت ترک کر دی تھی۔ اس کے اندر سے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ بے رحم اور ظالم دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کی بس ایک ہی حسرت تھی کہ کاش وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ پاتا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے یوں پیدا ہوتے ہی کچرے کے ڈھیر کی نظر کر کے وہ خود کس حال میں تھے، نہ جانے کس قسم کے ماں باپ تھے وہ جانے ماں باپ کہلانے کے لائق بھی تھے یا نہیں۔ اب ہی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کو اپنے سر پر کوئی وزنی چیز لگتی محسوس ہوئی، جس سے اس کے سر میں درد کی لہر دوڑی اور بے ساختہ اس کے دل کی خراش بلند ہوئی جو دور تک سنی گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، جبکہ وہ شیطان صفت انسان ہے جو اسے بے جان پڑتے دیکھ کر پیچھے ہٹے تھے، پھر وہ نفرت سے اسے دیکھتے اس پر تھوکتے ہوئے سامان اٹھا کر وہاں چل پڑے، یہ سوچے بغیر کہ اس وارث کا یوں اندھیری سڑک پر کیا حال ہوگا۔ وہ اس سڑک پر بے آسرا پڑا تھا، اس کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا۔ اس کے جسم پر انگنت زخم آئے تھے، اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہتا جا رہا تھا، اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا، کسی بھی وقت سانسوں کی ڈوری تھم سکتی تھی۔ اس بھری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو انسانیت کے ناطے ہی صحیح اسے آ کر پوچھ لیتا یا اس کے منہ میں 2 گھونٹ پانی کے ڈال دیتا، اور نہ صحیح تو کم سے کم اسے 2 بول ہمدردی کے ہی بول دیتا، جس سے وہ اپنے سارے غم بھلا کر خوشی خوشی موت گلے لگا لیتا۔ لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ موت کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا جب اسے لگا جیسے کوئی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا ہو۔ جانے کون تھا جو اسے موت کے منہ سے واپس لا رہا تھا اور کیوں؟ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ اس کے اوپر یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو خود کو اس دنیا کا سب سے بدنصیب شخص تصور کرتا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے باپ کو انتہائی مشقت کرتے دیکھا۔ وہ ایک درزی کا بیٹا تھا۔ اس کا درزی باپ پورا دن لوگوں کے کپڑے سیتا اور وہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا اپنے باپ کو دیکھتا رہتا۔ اس کا باپ اس کا سب کچھ تھا۔ ماں کی ممتا سے تو وہ پیدائش سے ہی محروم ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ اب اس کے اسکول جانے کی عمر ہو گئی تھی۔ وہ بڑی حسرت سے باقی بچوں کو اسکول جاتے دیکھتا۔ اس کا بھی پڑھنے کا بہت دل کرتا، لیکن اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے کسی سرکاری اسکول میں ڈال سکے۔ وہ تو مشکل سے ان دونوں کی 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتا۔ ان کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں اسی دکان میں رہتے تھے جہاں اس کا باپ سلائی کا کام کرتا۔ یہ دکان بھی اس نے کرائے پر لی تھی۔ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا سوائے ایک سلائی مشین، ایک استری اور کچھ چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں کے۔ اس کے باپ کے سر پر لاکھوں کا قرضہ چڑھا تھا جو اس کا باپ ہر مہینے قسطوں کی صورت میں ادا کرتا۔ نہ جانے اس نے اتنا قرضہ کہاں سے چڑھا لیا تھا۔ وہ اپنے ابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا باپ اسے دکان سے باہر ہی نہ جانے دیتا۔ پہل تو وہ اس کی چھوٹی عمر کا بہانہ کر کے باہر جانے سے روک لیتا۔ اگر کبھی خود کہیں باہر جاتا تو پھر اسے دکان میں ہی بند کر کے جاتا۔ پھر جب اس کی عمر 12 سے اوپر ہوئی تب بھی اس نے اپنے ماں باپ سے باہر جا کر کہیں مزدوری کی اجازت مانگی، لیکن اس کے باپ نے اجازت نہیں دی۔ وہ نہ جانے کہ اسے کسی صورت باہر بھیجنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ جاتا۔ وہ کوئی لڑکی تو تھا جو اس کا باپ یوں اس کے باہر جانے پر گھبراتا۔ وہ کئی دن تک مسلسل اپنے باپ کی ہر طرح سے منتیں کرتا رہا، لیکن اس کا باپ نہیں مانا تو اس نے اپنے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آج کل اس کا باپ بے حد پریشان رہنے لگا کیونکہ قرضہ لینے والے بار بار آ رہے تھے اور ابا کو بڑھتی عمر کے تقاضے تھے۔ ان کی نظر بے حد کمزور ہو گئی، ساتھ ہی ہاتھوں میں بھی کپ کپاہٹ آ گئی، اور اب تو پٹھے بھی جواب دے گئے تھے، جس کے باعث اب اس کو کپڑے ملنا کم ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے کام بھی کم ہو رہا تھا اور خرچہ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ تبھی اس نے ابا کو تسلی دی اور آہستہ آہستہ ابا سے سلائی کا سارا کام سیکھ لیا۔ اس کے ہاتھ میں بے حد صفائی تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اب اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ حالات بہتر نہیں ہونے والے بلکہ مزید بگڑنے والے تھے، اور اس بار ایسے بگڑے کہ وہ چاہ کر بھی انہیں صحیح نہیں کر پائے گا۔ ابھی اس کو اپنے باپ سے کام مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لیے صرف 2 ہی دن ہوئے تھے جب ان کی دکان پر کچھ لوگ آئے اور آتے ہی اس کے باپ کو گالیاں دینے لگے
اور پھر اس کی طرف دیکھ کر اس کے باپ سے کہنے لگے کہ تو نے اس گند کی پوٹلی کو ابھی تک اپنے پاس رکھا ہے؟ پاگل ہے، نہ جانے کس گندے خون کی پیداوار کو تو نے ابھی تک سینے سے لگا رکھا ہے۔ ارے ہم تو کہتے اس ناجائز کو باہر نکال دو، تمہارا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اوپر سے تم نے اپنے سر پر ایک اور اضافی بوجھ کر رکھا ہے۔ اس کے ابا ان کی باتیں سن کر سختی سے چپ کروانے لگے اور انہیں وہاں سے رخصت کر دیا۔ وہ ابو سے نظریں چرانے لگے تھے، لیکن اس کے ذہن میں ان سب کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ اب اتنا بچہ تو نہیں تھا کہ اسے ان سب باتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے اپنے ابا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ابا کی خراب طبیعت دیکھ کر چپ کر گیا۔ اس نے بات کسی اور دن پر رکھ چھوڑی تھی۔ اگلے دن پھر سے ان کی دکان کے سامنے گاؤں والے جمع ہو گئے تھے۔ سب کو اس نے باری باری خبر لگ گئی تھی۔ سب باری باری ابا کو اس کے بارے میں پوچھنے لگے، نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ ابا ہر ایک کو چپ کروا کر تھک چکے تھے۔ اب اس سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان سب لوگوں کو اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ اسے لگا کہ اتنی عزت افزائی کے بعد وہ لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن ان کی بات سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اسے ایک امید تھی کہ اس کا باپ اپنا سر نفی میں ہلائے گا اور لوگوں کی ساری باتیں جھٹلائے گا، لیکن اپنے باپ کا سر اس بات میں ہلتا دیکھ کر اسے اپنے اندر ایک دم کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور اس کا باپ اسے لیے دکان سے اندر آیا، اپنے سامنے بٹھا کر اسے بتانا شروع کیا۔ جو اس کا باپ اسے حقیقت بتاتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ حقیقت اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کا باپ نہیں تھا۔ اس نے تو محض انسانیت کے ناطے اس کی جان بچائی تھی اور آج تک اسے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا۔ حقیقت میں وہ اس کا بیٹا تھا ہی نہیں۔ دراصل وہ ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ خاندان کے نام پر اس کی بیوی تھی جو کہ کینسر کے مریضہ تھی۔ اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے چاہیے تھے۔ اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا، لیکن پھر بھی آپریشن کے پیسے پورے نہیں ہوئے۔ تبھی اس نے ہوٹل کے مالک سے کچھ پیسے ادھار لینے کا سوچا۔ اس نے ان سے بات کی تو ان 4 لوگوں نے مل کر اسے 5 لاکھ روپے دیے۔ وہ پیسے لے کر سیدھا ہسپتال پہنچا اور پیسے جمع کروا کر اپنی بیوی کا آپریشن کروا دیا۔ لیکن اس کی بیوی آپریشن کے دوران ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک طرف بیوی کی موت تھی اور دوسری طرف 5 لاکھ کے رقم کا قرضہ۔ کچھ دن بعد جب وہ کام پر واپس ہوٹل گیا اور ایک اور بری خبر اس کی منتظر تھی۔ اسے یہ کہہ کر نوکری سے نکال دیا گیا کہ وہ ایک غیر ذمہ دار شخص ہے۔ مسلسل کی جانے والی چھٹیوں کے باعث اسے نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اس نے لوگوں کی بہت منتیں کی تھی کہ اس نے قرض چکانا ہے، اسے نوکری سے نہ نکالا جائے، مگر ان لوگوں نے اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ تبھی وہ مایوس ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ آج اس نے گھر بھی خالی کرنا تھا کیونکہ اس میں ایک گھر کے نئے مالک شفٹ ہو رہے تھے۔ اس نے جیب ٹٹولی اور بقایا رقم گنی۔ اس نے ایک بندے سے بات کر کے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی اور بچے ہوئے پیسوں سے سلائی مشین اور سلائی میں استعمال ہونے والی کچھ دوسری ضروری اشیاء خریدی۔ اپنے گھر کا سامان اس نے بیچ دیا تھا کیونکہ رکھنے کی جگہ تو تھی نہیں۔ اس نے پاس اپنے لیے بس ایک بستر، 2 سرہانے اور ایک کمبل، لحاف اور باقی 3 کچھ برتن رکھے تھے۔ سلائی کا ہنر اس کے پاس پہلے سے تھا، جسے چھوڑ کر وہ نوکری کی طرف چلا گیا تھا، لیکن اب اسے ہنر کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ ایک دن جب وہ بازار سے واپس آ رہا تھا تو اس کے کانوں میں ننھے منھے بچے کے رونے کی آواز پڑی۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہاں کھلے میدان میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ وہ آواز کی سمت گیا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا۔ سامنے ہی کچرے کے اونچے ڈھیر پر ایک بچہ کمبل میں لپیٹا ہوا تھا۔ آوارہ کتے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ کسی بھی وقت اس بچے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ اس نے دیکھا کہ میدان میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر بچے کو نہیں بچا رہا تھا۔ تبھی وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا آگے بڑھا اور ان کتوں کو بھگاتے ہوئے اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، جس پر سامنے کھڑے لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ میاں، تم کہیں پاگل ہو؟ کیوں اس گندے خون کو اپنے گلے سے لگا رہے ہو؟ نہ جانے کس کا بچہ ہے، کون جانے جائز ہے بھی کہ نہیں، کس کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ تبھی تو کوئی یہاں پھینک گیا، ورنہ اپنی اولاد کو کون ایسے پھینک کر جائے گا۔ اسے ان باتوں پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ تبھی وہ بچے کو لے کر ان سب کے درمیان سے نکل گیا اور بچے کو گھر لے کر آ گیا۔ اس کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ننھا منھا بچہ بے حد خوبصورت تھا، بالکل کسی شہزادے کی طرح دکھتا۔
اس کے بعد سے وہ بچہ آج تک اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ اس نے اس بچے کی ہر ممکن پرورش کی، بس ایک چیز کا اسے بھی افسوس تھا کہ وہ اس بچے کو تعلیم نہیں دلوا سکا۔ بچہ کوئی اور نہیں، سمیر ہی تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنی بات ختم کی، سمیر فوراً اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اس شخص کا اس پر بڑا احسان تھا۔ سمیر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی اس شخص کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ہی وہ شخص مر گیا۔ اس کے مرتے ہی سمیر کی ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کچھ دن بعد اس کے پاس کپڑے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی سلائی انتہائی معمولی تھی۔ سمیر پھر بھی اس معمولی سی سلائی میں بھی کپڑے سی دیا کرتا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس نہ کوئی ہنر تھا نہ تعلیم، لیکن پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے یہی درزی کا پیشہ اپنا لیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ 16 سال کا ہو گیا، لیکن اس کے حالات تب بھی ویسے ہی تھے۔ وہ لوگوں کے رویے اس کے ساتھ مزید بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ رقم کے مطالبے کے لیے اب 16 سالہ لڑکے کو پریشان کرنے لگے تھے۔ وہ اپنی سر توڑ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح قرض چکا سکے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ اوپر سے لوگوں کی باتیں اسے مارے شرمندگی کے سر نہ اٹھانے دیتی۔ آخر ایک دن وہ اسی کی بھیڑ چڑھ گیا۔ لوگوں نے نہ جانے کس بات کا غصہ اس پر نکال دیا تھا اور اسے آدمرا کر کے سڑک پر پھینک کر چلے گئے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس پر 3 خوبصورت نسوانی چہرے جھکے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بے اختیار اپنی نظریں جھکا گیا۔ وہ اس سے جانے کیا کیا پوچھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن پھر سے تاریکی میں چلا گیا تھا۔ اسے پھر سے بے ہوش ہوتے دیکھ کر ایک نے دوسری سے کہا کہ ہمیں جلد از جلد اس کو طبیب کے پاس لے جانا ہوگا۔ اس کی حالت انتہائی نازک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو گیا تو ہمیں اس کو جلد علاج کے لیے پہنچانا ہوگا۔ باقی دونوں نے اس کی بات کی تائید کی۔ پھر اس کی بات نے باقی دونوں کی توجہ بھی اس کے چہرے کی جانب مبذول فرمائی۔ دیکھو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، بالکل کسی شہزادے کی طرح، لیکن نہ جانے کس نے اس کا یہ حال کر دیا۔ خیر چلو چلیں، کہتے ساتھ ہی تینوں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سمیر کو لیے وہاں سے غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سمیر کو لا کر تخت پر لٹا دیا تھا۔ طبیب صاحب جانے کون سی کڑوی بوٹیوں کے معائنے میں لگے ہوئے تھے، جو انہیں ان کے خبر بھی نہیں تھی آنے کی۔ تبھی ان میں سے ایک بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ طبیب صاحب نے جیسے اس کے اشارے کی طرف دیکھا تو حیران ہوئے اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ طبیب صاحب کو غیر معمولی اچنبھا ہوا، لیکن اس وقت سب سے پہلے اس جوان کی جان بچانا زیادہ ضروری تھا۔ چنانچہ طبیب صاحب فوراً اس کی جانب گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ایک پل کو گھبرا گئے۔ تبھی انہوں نے فوراً سے اپنے شاگرد کو آواز دی، اسے پانی اور روٹی لانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ دونوں چیزیں آئی، طبیب صاحب نے فوراً اس لڑکے کے زخم صاف کرنا شروع کر دیے۔ چہرے اور بازو سے خون صاف کرنے کے بعد اب کمر کی باری تھی۔ طبیب صاحب نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا جو ایک طرف کھڑی ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی طبیب صاحب نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا، جس سے وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی طبیب صاحب نے اس لڑکے کا کرتا چاک کر کے اتارا۔ اس کا پورا جسم جا بجا زخموں سے بھرا ہوا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ہاتھوں اور پاؤں کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ طبیب صاحب کے ہاتھ اب تیزی سے چلنے لگے تھے۔ وہ جلدی جلدی زخم صاف کر کے ساتھ ہی ان پر کوئی مخصوص لیپ لگائے جا رہے تھے تاکہ خون رک جائے۔ طبیب صاحب نے اس کی کمر کی ہڈی چکی تو شکر تھا کہ سانس لیا، یہ ہڈی سلامت تھی اور وہ اس کی کروٹ کو پلٹنے لگی تھی کہ ایک دم اس کی کمر پر دائیں طرف نظر پڑتی وہ چونک اٹھے۔ فوراً سے وہاں سے خون صاف کیا تو وہ نشان واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ اس نشان کو دیکھتے ہی طبیب صاحب نے عجیب سے تاثرات کے ساتھ اپنے شاگرد سے کچھ پوچھا، جسے سن کر وہ شاگرد سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی وہاں سے غائب ہوا تھا، جبکہ پیچھے طبیب یوں ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی ہڈیوں کی مرمت کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنے کام میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس لڑکے کا پورا وجود سفید پٹیوں سے جکڑا پڑا تھا اور جگہ جگہ پلاسٹر چڑھائے گئے تھے۔ طبیب صاحب نے جو گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ منہ دھو کر لباس تبدیل کیا، اب انہیں اس کے اندرونی چوٹوں کے لیے دوائیں تیار کرنی تھی۔ چنانچہ وہ اسے تھوڑا سا دور جڑی بوٹیاں لے کر بیٹھ گئے اور دوا تیار کرنے لگے۔ ساتھ ہی وہ اس کے چہرے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ انہیں بے صبری سے اپنے شاگرد کے واپس آنے کا انتظار تھا۔
जिसे गए काफ़ी वक्त गुजर गया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था जब उसका शागिर्द दोनों हाथ बांधे उनके सामने खड़ा हुआ और तबीब साहब से बोलने की इजाज़त मांगी, जो तबीब साहब ने गर्दन हाँ में हिलाकर दे दी। उनसे इजाज़त मिलते ही शागिर्द ने बोलना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर तबीब साहब ने उसे जाने का इशारा किया और फिर खुद से बोले, मतलब मेरा शक दुरुस्त था। उन्होंने शागिर्द को उस लड़की की मालूमात लेने के लिए भेजा। शागिर्द ने आकर बताया कि उसका आगे पीछे कोई नहीं, ये लावारिस है। उसकी ये हालत भी उन्हीं लोगों ने की थी जिनके दरमियान ये रहता था। तबीब साहब इंतहाई मुतफक्किर हो गए थे। ये तबीब कोई आम तबीब हरगिज़ नहीं था, ये शाही घराने का तबीब था। खैर, उसने दवा तैयार करके उसके चंद कतरे उस लड़के के मुंह में टपका दिए थे। तभी एकदम पूरे तबीब खाने में एक आंखों को चंदिया कर देने वाली चमक फैल गई, जिससे तबीब साहब बेहद हैरान हुए। लेकिन अगले ही पल उस लड़के की तरफ देखते हुए बेहद खौफजदा हो गए। उन्होंने चिल्लाते हुए शागिर्द को बुलाया और सख्ती से तंबीह की कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये चमक उस तबीब खाने से बाहर किसी सूरत नहीं जानी चाहिए। चमक तो क्या, उसका नुक्ता भी बाहर न जाने पाए। शागिर्द से कहने के बाद खुद तबीब साहब उस लड़के की तरफ गए और उसकी कमर पर मौजूद निशान पर हाथ रखते ही ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कुछ पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उस निशान से निकलने वाली चमक मान पड़ती जा रही थी। कुछ देर बाद बिल्कुल मध्यम हो गई। तबीब ने उस लड़के के हाथ चूम लिए। शागिर्द भी वापस आ गया। उसे लग रहा था कि वो कामयाब होकर आया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस चमक का एक हिस्सा यहाँ से बहुत दूर काल कोठरी में पढ़े शख्स तक पहुँच गया था, जिसे देखते ही उस शख्स की आंखें चमक उठी थी। वो सालों से यहाँ काल कोठरी में बंद था, यहाँ से निकलने के कोई आसार नहीं थे। उसे सारी जिंदगी यूं ही कैद में रहना था, लेकिन उस तक पहुँचने वाली चमक ने जैसे उसकी हड्डियों को ताकत बख्शी हो। वो बूढ़ा लागर वजूद एकदम से तंदुरुस्त और तवाना हो गया। उसे जैसे उम्मीद मिल गई थी, अब वो ज़्यादा अरसे तक कैद में नहीं रहेगा। अब वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल आएगा। दूसरी तरफ तबीब साहब ने फ़ौरन उस लड़के के ऊपर एक चादर डाली और अपने शागिर्द को उसका ख़ास ख्याल रखने के लिए कहा, और ख़ुद तबीब साहब बाहर चले गए। अब उनके कदम तेज़ी के साथ मलिका के कमरे की जानिब उठ रहे थे। मलिका से मुलाकात के कुछ ही देर के बाद हर तरफ खलबली मच गई थी। मलिका एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तबीब साहब के साथ दवा खाने की तरफ बढ़ी। उस पर नज़र पड़ते ही मलिका जहाँ की थी वहाँ ही रह गई। वो फटी फटी नज़रों से सामने लेटे वजूद को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो अपना ज़ब्त खो देती, तबीब साहब की आवाज़ पर वो होश में आई, जो उसे मोहतात रहने का कह रहे थे। तभी वो तबीब साहब की जानिब मुड़ी और नम लहजे में उनसे कहने लगी, आपको पता है क्या करना है? जल्द अज जल्द से यहाँ से मुंतकिल करें, और मुझे ये सही सलामत और ज़िंदा चाहिए। आपसे जो बन पड़ता है वो कीजिए, लेकिन उसकी जान हर सूरत हर हाल में बच जानी चाहिए। अब की बार मलिका का लहजा सख्त था और उसमें वार्निंग थी, जिसे सुनकर तबीब साहब एक पल को घबराए, मगर फिर अगले ही लम्हे खुद को संभालते हुए मलिका के आगे सर झुका गए। उनके ऐसा करते ही मलिका की एक नज़र उस पर पड़ी और वो वापस मुड़ गई। जाने क्या कुछ नहीं था उसकी नज़र में। मलिका के जाते ही तबीब ने अपने शागिर्द की मदद से उस लड़के को एक कमरे में मुंतकिल किया था। उसके बाद तबीब साहब ने अपना सारा ज़रूरी सामान जो उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होना था वो यहाँ ले आए, क्योंकि अब उन्हें उस लड़के की सेहत याब होने तक यहाँ इसी कमरे में रहना था। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उस लड़के की हालत में कोई तसल्ली बख्श सुधार नहीं आया था। मलिका और वो तीनों लड़कियां दिन में कई बार चक्कर लगाती। अब तो तबीब साहब भी मायूस होने लगे थे। उन्होंने अपना हर हरबा इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन वो 200 साल से कोमे में था और उससे नहीं निकल पा रहा था। उसके सारे ज़ख्म भर चुके थे, हड्डियां जुड़ गई, लेकिन न जाने क्यों उसको होश नहीं आ रहा था। तबीब साहब अब भी बेबस हो गए थे। वो उसका इलाज तो कर सकते थे, मगर उसको होश मिलाना उनके बस से भी बाहर था। दवा वो कर चुके थे, अब सिर्फ दुआ ही कर सकते थे। आखिरकार उन सब की दुआएं रंग ले आई थी। आज पूरे 11 माह बाद उसे होश आ गया था। वो नासमझी से अपनी कैफियत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को पथरीली सड़क के बजाय किसी नरम मुलायम चीज़ पर पाया। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो बार बार आंखें मलकर सामने देखने लगा था। उसे याद आया कि वो कोई ख्वाब देख रहा है या फिर मरने के बाद सीधा जन्नत में आ गया।
لیکن اس نے تو ایسا کوئی بھی عمل نہیں کیا تھا کہ اسے جنت میں داخل کیا جاتا۔ وہ ایک بڑے سے حال نما کمرے کے محل میں نرم و ملائم بستر پر موجود تھا۔ کمرے میں چاروں طرف بڑے بڑے خوبصورت دبیز پردے لگے ہوئے تھے جو بار بار ہوا سے ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ پورے کمرے میں مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی کہ اگر یہ سب خواب ہے تو وہ جاگ جائے، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگر یہ سب حقیقت تھا تو کہاں اس کمرے میں موجود ہر چیز بے حد قیمتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا جب اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو سامنے ایک سفید داڑھی والا باریک شخص تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا اور اس سے کہا، شکر ہے شہزادے آپ ہوش میں آ گئے، ورنہ ہم تو 11ویں مہینے تک آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے۔ اب تو امید ہی چھوڑ بیٹھے تھے۔ وہ یوں چپ چاپ کھڑا اس بارش آدمی کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے شہزادہ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ شخص کون تھا اور اسے شہزادہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ اسے کچھ پوچھتا، کمرے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ کئی ملازمائیں تھیں جنہوں نے اس کی پوشاک سنبھالی ہوئی تھی۔ دکھنے میں وہ عورت کہیں کی ملکہ لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اپنی ملازمہ سے کچھ کہتی اندر آ رہی تھی۔ جب اس پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ملازموں کو تخلیہ کہا اور پھر ایک دم سے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ حیران پریشان سا سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ عورت بار بار اس کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ وہ ہک دک سا کھڑا تھا، جانے وہ عورت کون تھی اور ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اسے اس عورت کا لمس برا نہیں لگ رہا تھا، جانے اس کے ہاتھ کیسے خود بخود اٹھے، اس کے گرد گھیرا بنا گئے۔ اس کے ایسا کرتے ساتھ ہی ملکہ کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ کافی دیر وہ اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے کھڑی رہی اور پھر خود سے الگ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ابھی اس نے کچھ بھی کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ باہر ایک دم چیخو پکار اور شور مچ گیا، جسے سن کر ملکہ ایک دم الرٹ ہوئی۔ تبھی ایک کنیز دوڑتی ہوئی اندر آئی اور ملکہ کو بتایا کہ محل پر اس کے مخالفین نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ برق رفتاری سے باہر کی جانب بڑھی، لیکن اس کے باہر جانے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے اپنوں میں سے کسی ایک نے غداری کی تھی جو مخالفین محل کے اندر تک پہنچ گئے تھے۔ ملکہ نے باہر جاتے اپنی فوج کے ساتھ ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ دم دبا کر باہر بھاگ گئے تھے۔ ایسا ملکہ کو لگا تھا کہ وہ لوگ ناکام ہو کر لوٹے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی چال چل گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نگران نے آ کر ملکہ کو بتایا کہ وہ لوگ تینوں شہزادیوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ملکہ کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ آج سے چند سال پہلے وہ لوگ بادشاہ کو بھی یوں ہی اغوا کر کے لے گئے تھے اور بادشاہ کا آج تک سراغ نہیں مل سکا تھا، اور اب اس کی معصوم شہزادیاں۔ ملکہ ایک طرف ڈھے سی گئی۔ جب اس نے ملکہ کو کمرے سے نکلتا دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے آیا، لیکن نہ جانے کہاں وہ غائب ہو گئی تھی۔ اسے اب ملکہ تو نہیں ملی، البتہ جگہ جگہ کٹے ہوئے اعضاء پڑے تھے، جیسے کسی کا سر کہیں، بازو کہیں، ٹانگ کہیں، صرف نچلا دھڑ اور کہیں صرف اوپری حصہ۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھی۔ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا، اس کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ملکہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا جب ملکہ اسے ایک بڑے سے ہال میں تخت پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کے سر کا تاج ایک طرف پڑا تھا۔ وہ بے حد غمگین دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگ کر ملکہ تک پہنچا، ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ نہ جانے کیوں اجنبی عورت سے پریشانی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ تبھی اس کی آواز سن کر ملکہ ہوش میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی ملکہ کو امید کی کرن نظر آئی۔ تبھی ملکہ نے اسے پاس بٹھا کر سب بتانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں ملکہ نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنائی، جسے سن کر اسے بہت بڑا دھچکا لگا۔ وہ شدید صدمے کی کیفیت میں ملکہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف اس نے قصے اور کہانیوں میں ہی سنا تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی کمر پر گیا۔ ملکہ کی بتائی جگہ پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کرنٹ سا محسوس ہوا۔ اگلے ہی پل اس کی کمر سے چمکدار روشنی نکل کر ہال کو روشن کر گئی۔ ابھی وہ اسی حیرانگی میں تھا جب ملکہ کی بات سن کر وہ طیش میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی کی بجائے شدید غصے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ پلک جھپکتے ہی بدلا اور نیلے سے لہو رنگ ہوا۔ اس کے جسم پر خود بخود سنہرے رنگ کی پوشاک آ گئی۔ ملکہ نے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی، پھر وہ دونوں پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ اسے لیے ایک گھاٹی پر اتری، پھر وہ دونوں بنا دیکھے اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک رکاوٹ کو بھسم کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔
انہیں ہر حال میں شہزادیوں کی جان ان شیطانوں سے بچانی تھی۔ وہ انتہائی برق رفتاری سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب یہ اذیتناک چیخوں سے ان کے قدم تھم گئے، سامنے کا منظر دیکھ کر ملکہ اپنی آواز قابو میں نہ رکھ پائی تھی۔ تبھی اس نے ایک دم سے ملکہ کو سہارا دیا اور پھر اسے ایک طرف بڑھا کر وہ دشمن کی طرف بڑھا۔ اس کا پارا سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ سامنے کے منظر سے اس کے دل میں جو درد اٹھا وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے غصے کا گراف نہ جانے کہاں تک پہنچا۔ آخر کار خون ریز لڑائی کے بعد اسے فتح نصیب ہوئی۔ دونوں شہزادیاں بھاگ کر اس تک آئیں، جنہیں وہ ایک دم سے سینے سے لگا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا، کاش وہ تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو اس تیسری نیلی آنکھوں والی اپنی ہمشکل شہزادی کو بھی بچا لیتا۔ اس نے دونوں شہزادی کو خود سے الگ کر کے ملکہ کی طرف بھیجا اور خود ایک طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم من کے ہو رہے تھے، دل تھا کہ اذیت سے پھٹ کر باہر آ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی شہزادی کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے۔ آخر میں اس نے اس کو اٹھایا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب وہ لاوارث لاش کی طرح سڑک پر پڑا تھا۔ پانی کی چھینٹیں منہ پر پڑنے سے جب اسے ہوش آیا تو اسے اس نیلی آنکھوں والی اپنی ہمشکل کو خود پر جھکے پایا تھا۔ بے اختیار وہ اس کا سر سینے سے لگا گیا اور رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا۔ بوسہ دیتے ہی اس شہزادے کے جسم سے دھواں نکلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا جسم دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر وہ ملکہ کی طرف آنے کے ارادے سے اٹھا۔ جب اسے دستک کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی ساتھ اس کی کمر کا نشان بھی پھر سے چمکنے لگا۔ اس نے آواز کے تعاقب میں چلنا شروع کیا تو کچھ ہی دور اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ نظر آیا۔ غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ آواز اسی ڈبے سے آ رہی تھی۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنے سے ڈبے سے اس قدر زوردار آواز کیسے آ سکتی ہے۔ اس نے ڈبہ اٹھایا، اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اس پر ایک پھونک ماری اور ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ تالا کھلتے ساتھ ہی وہ ڈبہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ اس کے کھلتے ہی چاروں طرف ویسے ہی چمک پھیل گئی جیسے اس کے نشان سے نکلے تھے۔ کافی دیر بعد جب کچھ چمک کم ہوئی تو اس نے اپنے سامنے ایک بوڑھے شخص کو کھڑا پایا جو ایک دم سے اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا گیا۔ میرے شہزادے، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ وہ بھی اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر فوراً سے اس کے گلے لگ گیا۔ ہاں، وہ بوڑھا بادشاہ تھا اور سمیر کا باپ بھی۔ دراصل سمیر ایک جن زادہ تھا۔ اس کے ماں باپ شاہ جنات اور ملکہ جنات تھے۔ وہ دونوں انتہائی رحم دل اور مہربان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بے شمار دشمن تھے۔ ان کی 3 اولادیں تھیں اور وہ تینوں شہزادیاں تھیں۔ وہ دونوں شہزادیوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ملکہ کو ایک بار پھر امید سے ہونے کی خوشخبری ملی۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ شہزادیاں بھی بہت پرجوش تھیں۔ انہیں اپنے بھائی کے آنے کا بے حد انتظار تھا۔ آخر کار ان کا انتظار پورا ہوا اور ملکہ نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ اسی وقت ان کے محل پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اور بادشاہ کو ایک دم سے قید کر لیا۔ ملکہ اس وقت بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ وہ اکیلی اتنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی شہزادے اور شہزادیوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی، لیکن کسی نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ ان کے پیچھے آئے۔ ملکہ نے شہزادوں کو ایک طرف چھپا دیا۔ اس نے سوچا کہ شہزادے کو ساتھ لیے وہ ان کا مقابلہ کر لے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ ملکہ کو زخمی کر کے شہزادے کو چھین کر لے گئے۔ لڑائی کے دوران شہزادے کی سانس رک گئی، اس لیے انہوں نے شہزادے کو مردہ سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا۔ ملکہ نے شہزادے کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ وہ شہزادیوں کو لیے ایک نئی جگہ پر آ گئی اور دوبارہ سے اپنی سلطنت کی تعمیر کی۔ کئی سال گزر گئے، لیکن ان میں سے ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس دن اس نے اپنے بیٹے کو نہ ڈھونڈا ہو۔ شہزادیاں بھی ماں کے ساتھ ہر طرف اپنے بھائی کو تلاش کرتی پھرتی۔ آخر کار 16 سال بعد ایک رات وہ چہل قدمی کر رہی تھی تو انہیں ایک چیخ سنائی دی۔ وہ فوراً چیخ کے تعاقب میں گئی۔ سامنے ایک لڑکا انتہائی زخمی حالت میں پڑا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو چیخ پڑی۔ وہ اسے چہرے سے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ ان کا شہزادہ، ان کا لاڈلا ہے، جسے انہوں نے ابھی جی بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا اور وہ ان سے چھن گیا تھا۔ تبھی وہ اسے لیے محل میں آ گئی۔ طبیب صاحب نے اس کی کمر کے نشان کو دیکھا، وہ بھی اسے پہچان گئے۔ ایسا نشان صرف شاہ جنات کی اولاد پر ہی ہو سکتا تھا۔
ملکہ کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ پھر 11 ماہ تک اس کا علاج چلتا رہا۔ شاہ جنات اپنے بیٹے کو سامنے پا کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن نیلی آنکھوں والی شہزادی کی موت نے ہر ایک کو عشق بار کر دیا تھا۔ پھر وہ لوگ محل آئے جہاں شہزادے کی تاج پوشی کی گئی اور اسے غریب درزی سے اگلا شاہ جنات بنا دیا گیا تھا۔